منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ دن گزر گئے ہفتوں میں اور ہفتے بدل گئے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ 24 نومبر سن 2020 کی وہ تاریخ جب حکیم امت ہم سب کو اس دار فانی کو الوداع کہہ کے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہر موقع پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہر مجلس میں ہر محفل میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، لیکن قلب صادق صاحب کی تعلیمات ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن رہیں گی، زندہ رہیں گی۔ مرحوم کو تلاوت کلام پاک کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے لیے کثرت سے تلاوت کلام پاک کی جائے، لہٰذا اس مجلس کا آغاز ہم یونٹی کالج کے ہونہار طالب علم فارغ ابرار سے التماس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پڑھ کے اور قرآن کی نورانی آیات کے ذریعے سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ ان کا استقبال ایک صلوات سے کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ فارغ ابرار، یہ یونٹی کالج کے کلاس 11 کے ہونہار طالب علم تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں احتج الی من شئت تکن اسیرہ و احسن الی من شئت تکن امیرہ واستغنی عن من شئت تکن نظیرہ۔ امام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے محتاج بنو گے
تو تم اس کے اسیر اور غلام بن جاؤ گے، اور اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو گے تو تم اس کے امیر بن جاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس وہی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں امکانات میں سے، تو تم اس کے نظیر ہو۔ حقیقت میں انسان اسیر اور غلام تب بنتا ہے جب اس کے پاس علم اور دانش اور ثروت کی کمی ہوتی ہے۔ حکیم امت مولانا قلب صادق صاحب کا یہی ایک درد تھا اور یہی قلق تھا کہ چاہتے تھے کہ قوم میں کوئی غریب نہ رہے اور قوم میں کوئی جاہل نہ رہے، اور اس جہالت اور اس غربت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک عزم کیا، جو کہ انہوں نے 1986 میں خواجہ فیڈریشن کانفرنس میں انہوں نے اپنے درد دل کو بیان کیا، اور ان کی جو زبان بیان کر رہی تھی وہ دل کی ترجمانی کر رہی تھی۔ آپ فرماتے تھے اس کانفرنس میں، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی قوم کو مچھلیاں پکڑ کر دوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم مچھلیاں پکڑنا سیکھ جائے، یعنی وہ محتاج نہ رہے بلکہ خود مختار بن جائیں۔ خود مختاری کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو، دولت بھی اس کے پاس ہو، فقیری نہ ہو۔ غربت اور جہالت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک عزم کیا، اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یونٹی کالج کے کچھ بچے آپ کے سامنے انہی کی کارکردگی اور ان کے جو مشن تھے ان کو اپنے اشعار کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صدا اسکول ہم کو دے رہا ہے، چلے آؤ کہ وقت اب ہو گیا ہے، لگے گھر کھیلنے یوں ہی ہر ایک دم، تو غفلت میں گزر جائے گا بچپن، یہی بچپن تو مستقبل کا زینہ ہے، ہمارا وقت پوشیدہ خزینہ ہے، وہ پوشیدہ خزینہ ہم کو پانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، وہ جو معیار عزت آبرو ہے، جسے پا کر ہر انسان سرخرو ہے، نگاہ میں جس کے دم سے روشنی ہے، قدم بھی دنیا اس کے چومتی ہے، عقل کی ہر گرہ کھلتی ہے جس سے، دلوں کو روشنی ملتی ہے جس سے، وہ شمع علم ہم سب کو جلانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، کبھی آگے کو بڑھ سکتے نہیں ہم، کسی ظالم سے لڑ سکتے نہیں ہم، ہمارا حق کبھی بھی مل نہ پائے گا، ہر ایک بیوقوف بھی ہم کو بنائے گا، یوں ہی مظلوم ہم مرتے رہیں گے، بس ہمارے صدا بھرتے رہیں گے، ہمیں اب ظلم کو جڑ سے مٹانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، جہالت سانپ بن کر ڈس رہی ہے،
پر کس رہی ہے، بنا لکھے پڑھے ہم کچھ نہیں ہے، زمین پر بوجھ ہیں ہم نہیں ہے، بڑی ذلت سے ہم گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے ہی زہر پیتے ہیں، ہمیں اس زہر کو شیریں بنانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، غریبی ہے بڑی دشمن ہماری، اسی نے چھین لی ہے خوشیاں ساری، ہمارا اس سے اب مقابلہ ہے، کٹھن تو ہے مگر ہمت جواں ہے، چلو تعلیم سے سر اس کو کرتے ہیں، جہاں میں علم کا ہم رنگ بھرتے ہیں، ہمیں غربت کو راہوں سے ہٹانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، میری ماں مجھ کو تم تیار کر دو، کتابوں کو کسی بستے میں بھر دو، پڑھیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، جہالت کا نتیجہ ہے غلامی، خدائے پاک بھی ناراض ہوگا، تباہی کا نیا آغاز ہوگا، ہمیں خود کو تباہی سے بچانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے اسکول جانا ہے، شکریہ۔ جزاکم اللہ بہت، انشاءاللہ ان سب کو خدا ترقی عطا کرے، اور مولانا قلب صادق صاحب کے خوابوں کو انشاءاللہ یہی بچے سجائیں گے اور قوم کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے ایک پرزور صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں زیادہ بات تمہیداً کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اب کلاس یونٹی کالج کی سیکنڈ شفٹ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے علی رضا، جن کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہاں پر آ کے اپنے تاثرات کو قلب صادق صاحب کے لیے جنہوں نے تقریر تیار کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قلب صادق صاحب نے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو، کہیں کسی بھی محلے میں ہو، ہر بچے کا حق ہے علم حاصل کرنا، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ آئیے علی رضا آپ اپنے تاثرات کو ظاہر کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین کرام السلام علیکم، میں علی رضا یونٹی کالج سیکنڈ شفٹ کے کلاس 12 کا ایک طالب علم ہوں، اور میں جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی انسان یہ بات سوچ سکتا تھا کہ آڑی ٹوپی اور مذہبی لباس پہننے والا ایک نوجوان جس کا تعلق ایک مشہور علمی اور مذہبی خاندان سے تھا، جو آگے چل کر قوم میں جدید تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی ایک تحریک پیدا کر دے گا اور اپنی دنوں رات کی کوششوں سے ملت میں ایک طرح کا تعلیمی انقلاب پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں حکیم امت پدم بھوشن مولانا ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کی، جو اپنی وفات کے کئی سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا
بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ حکیم امت نے اپنی پوری زندگی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کو دنوں رات صرف یہی فکر ستاتی تھی کہ قوم کے بچے جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں کیسے پرواز کریں۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں جب قوم کے افراد غربت، جہالت اور غفلت کی فضا میں سانس لے رہے تھے تو خاندان اجتہاد کا ایک نوجوان عالم دین اٹھا اور اس نے اپنی مجلسوں اور نماز جمعہ کے خطبوں کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ جناب کی ہر مجلس اور ہر تقریر میں ملت کو صرف یہی پیغام ہوتا تھا، اٹھو، جاگو، بیدار ہو، چاہے خود ایک وقت فاقہ کرو لیکن اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلواؤ۔ آنے والی صدی ایجوکیشن اور انفارمیشن کی صدی ہے۔ جس قوم کے پاس ایجوکیشن یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل نہیں ہوگی اس کو کوئی عزت نہیں کرے گا۔ مختصر یہ کہ قوم کو جناب مرحوم نے ہمیشہ 3 پیغام دیے۔ قوم کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو، افراد قوم فائنینشلی مضبوط ہوں اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر ضرورت مند انسان کی خدمت کریں۔ جناب نے یہ صرف خالی زبان سے کہا نہیں بلکہ عملی اور پریکٹیکل طور پر کر کے بھی دکھا دیا۔ سن 1984 میں انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ یعنی TMT کی بنیاد رکھی جس سے آج بھی لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے۔ نہ جانے کتنے بچے آج TMT کی مدد سے پڑھ لکھ کر ملک اور ملک کے باہر برسر روزگار ہیں۔ نہ جانے کتنے بچے آج ڈاکٹرز، انجینئرز یا مختلف فیلڈز میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یونٹی کالج کا آج الحمدللہ اپنا ایک معیار اور اسٹینڈرڈ ہے۔ MU کالج علی گڑھ تعلیم کے میدان میں گرا قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ یونٹی ITI، حضا چیریٹیبل اسپتال اور نہ جانے کتنے ذیلی اداروں کے پودے جناب نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، وہ اب تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں۔ TMT کے فری ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے لکھنؤ اور صوبے کے مختلف شہروں جیسے جونپور، جلال پور، بارہ بنکی، علی گڑھ، بکنالہ وغیرہ میں 3000 سے زیادہ بچوں کو بالکل مفت پڑھوایا جا رہا ہے، اور اس فری ایجوکیشن پروگرام سے پڑھ کر کافی بچے MBBS کورسز کے علاوہ دوسری فیلڈز میں بھی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ جناب نے اپنی زندگی میں سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ کا اصول اختیار کیا ہوا تھا۔ اتنے بڑے ٹرسٹ، اسکول، کالجوں، اسپتالوں کے فاؤنڈر کی زندگی خود نہایت ہی سادہ اور طرز زندگی تھی۔ امانت داری و ایمانداری کا پیکر تھی۔ سادہ غذا، سادہ لباس، سادہ طرز زندگی، ہر طرح کی دکھاوٹ سے دور اپنے مشن میں منہمک شخصیت کو دیکھ کر سب کی زبان سے صرف یہی نکلتا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جناب کو بہترین خراج عقیدت یہی ہے کہ ان کے افکار، نظریات اور اصولوں کو اپنایا جائے اور ملت کا ہر فرد اپنی حیثیت بھر ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کا عہد کریں۔ نیکی اور خدمت سوشل میڈیا پر پوسٹ یا تصویر ڈالنے کے مقصد سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے انجام دی جائے۔ بس میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ ذوالفقار جلال پوری نے رقم کیا، علم و دانش کا گلستان تھے قلب صادق، علم و دانش کا گلستان تھے قلب صادق، ملک تہذیب کے سلطان تھے قلب صادق، ملک تہذیب کے سلطان تھے قلب صادق، اور اجڑا اجڑا سا نظر آتا ہے اب شہر انیس، اجڑا اجڑا سا نظر آتا ہے اب شہر انیس، لکھنؤ جسم تھا اور جان تھے قلب صادق، لکھنؤ جسم تھا اور جان تھے قلب صادق۔ شکریہ۔ جزاک اللہ علی رضا۔ حقیقت ہے کہ قلب صادق صاحب کے نہ ہونے سے ہماری ہر بزم، ہر مجلس، ہر کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی جلسہ ہو یا کوئی نشست ہو، خالی خالی لگتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ قلب صادق صاحب یہاں موجود ہیں۔ یقیناً اس بزم میں بھی قلب صادق صاحب موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کے جو طلبہ ہیں اور جو ان کے پودے ہیں
وہ تناور درخت بن کر تیار ہو رہے ہیں. ان کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ بچے آگے جا کر دنیا میں نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا، اپنے قوم کا اور اپنی ملک کا. انشاءاللہ یہ خواب ان کے بہت جلد پورے ہوں گے. میں اب نظم کے لیے یونٹی مشن اس کالج کے سیکنڈ شفٹ کے بچوں کو، جن کا نام ہے علی رضا سلمہ اور ایان عباس، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آ کر نظم پیش کریں مولانا قلب صادق صاحب کے لیے جنہوں نے رقم کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ شخص قوم کا رہبر حکیم امت تھا، وہ شخص قوم کا رہبر حکیم امت تھا، سہارا ٹوٹے دلوں کا وہ سب کی ہمت تھا، وہ حق فرست وفادار قوم کا مہمان، فضائے پیارو محبت کو کر دیا ہموار، مٹا نہ دل سے تھا نفرت ہمیشہ اس کا شعار، وہ جس نے کر دیا بیدار جذبہ ایثار، تپش میں دھوپ کی ہم سب کا سائبان تھا وہ، یہ سچ ہے محبت کا آسمان تھا وہ، دلوں میں جذبہ الفت ہمیشہ بڑھتا رہا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا، خدا سے ڈرتا رہا، جدھر ہو راستہ مشکل ادھر گزرتا رہا، جیے یہ قوم ہمیشہ اسی پہ مرتا رہا، وہ نقطہ چینوں کو جھک کر سلام کرتا تھا، کسی کی بس کا نہ ہو جو وہ کام کرتا تھا، بنا علمی ادارے اہتمام کیا، جہالتوں کو مٹانے کا انتظام کیا، جلا علم کی شمع نیک کام کیا، تمام بچوں کی خاطر یہ فیض عام کیا، تمام بچوں کی خاطر فیض عام کیا، جلا علم کی
شمائے نیک کام کیا ایک ایسا خاص ادارہ ہے یونٹی کالج، سبھی کی آنکھ کا تارا ہے یونٹی کالج، انہیں کی راہ پہ ہے گامزن رہے گا بھی، یہی ہے وجہ ہے بہار چمن رہے گا بھی، یہی ہے مرکز گنگو چمن رہے گا بھی، یہی تھا اور ہے ان کا مشن رہے گا بھی، یہیں سے روشنی علم و فن بھی پھیلے گی، یہی سے روشنی علم و فن بھی پھیلے گی، یہیں سے خوشبوئے حب وطن بھی پھیلے گی، وہ شخص قوم کا رہبر حکیم امت تھا، سہارا ٹوٹے دلوں کا وہ سب کی ہمت تھا۔ احسنتم، جزاکم اللہ۔ بس میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخر میں آپ سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے اہل خانہ کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر آپ تشریف لائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قلب صادق صاحب کی محبت میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نثر یا نظم کی شکل میں کچھ تحفہ دینا چاہتے ہوں گے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور کیونکہ بہت تنگی وقت ہے، لہٰذا آپ سب کی نمائندگی میں جو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین خراج عقیدت جناب کے لیے یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہ کیا جائے، ان کے خوابوں کو زندہ کیا جائے، ان کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھایا جائے۔ لہٰذا ہم ان کی طرف سے نیابت میں بچوں کو جو تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں فیس نہ دینے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ہم یہ عزم کریں کہ کوئی بھی ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے گا کہ جو تعلیم سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا ہم ایصال ثواب کرتے ہوئے اور جناب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان سب بچوں کی تعلیم کا ذمہ لیں اور ان بچوں کو تعلیم کا زیور عطا کریں تاکہ بچے آگے جا کر نام روشن کریں۔ آپ سب کی نیابت میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام صابر عمرانی صاحب سے کہ وہ آ کر نظم کی شکل میں خراج عقیدت پیش کریں مولانا قلب صادق صاحب کی خدمت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کی روح کے خوشنودی کے لیے ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اولاً کچھ اشعار دیکھیں کہ کسی کے جذبہ جب بیدار ہوتا ہے
تو کیا ہوتا ہے، اور کوئی بے حسی پیدا طاری ہو جاتی ہے قوم میں یا کسی بھی سماج میں، تو کہ بے حسی نے جو تھے زندہ ان کو مردہ کر دیا، بے حسی نے جو تھے زندہ ان کو مردہ کر دیا، گرد نے یوں ان کے آئینے کو دھندلا کر دیا، گرد نے یوں ان کے آئینے کو دھندلا کر دیا، جو اس عالمی طور سے مسلمان ملکوں کی یا حالت خاص طور سے کہ گرد نے یوں ان کے آئینے کو دھندلا کر دیا، یہ سخنور ہیں جنہیں کہتے تھے سب اہل جہاں، یہ سخنور ہیں جنہیں کہتے تھے سب اہل جہاں، ان کو باطل کی طرفداری نے گونگا کر دیا، ان کو باطل کی طرفداری نے گونگا کر دیا، ان کو باطل کی طرفداری نے گونگا کر دیا۔ اور جو اہل حق ہیں ان کے لیے کہ بعد مرنے کے بھی ذکر خیر ہے اس کا ثبوت، بعد مرنے کے بھی ذکر خیر ہے اس کا ثبوت، عظمت کردار نے انسان کو زندہ کر دیا، عظمت کردار نے انسان کو زندہ کر دیا، حسن انداز بیان نے یوں دیا آب حیات۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو خطبات ہیں ان کی تقاریر ہیں کہ حسن انداز بیان نے یوں دیا آب حیات، گلشن تبلیغ کے پھولوں کو تازہ کر دیا، گلشن تبلیغ کے تازوں کو تازہ کر دیا، چھا گیا تھا تیری فرقت کا اندھیرا ہر طرف، چھا گیا تھا آج کے پروگرام کی مناسبت سے، چھا گیا تھا تیری فرقت کا اندھیرا ہر طرف، تیری یادوں کے چراغوں نے اجالا کر دیا، تیری یادوں کے چراغوں نے اجالا کر دیا، تیری یادوں کے چراغوں نے اجالا کر دیا۔ اور یہ بھی بالکل ابھی تازہ کلام بھی کہا ہے اس پروگرام کے لیے کہ قلب صادق کیا تھے اور کیا ہیں یہ دنیا دیکھ لے، قلب صادق کیا تھے اور کیا ہیں یہ دنیا دیکھ لے، ایک مجاہد انقلابی کا یہ جذبہ دیکھ لے، ایک مجاہد انقلابی کا یہ جذبہ دیکھ لے، علم کے پیاسوں کی خاطر شکل میں کالج کی اب، علم کے پیاسوں کی خاطر شکل میں کالج کی اب، بہہ رہا ہے علم کا کیا خوب دریا دیکھ لے، بہہ رہا ہے علم کا کیا خوب دریا دیکھ لے، اس کا آئینہ ہے ٹی ایم ٹی یونٹی اے ایم یو، اس کا آئینہ ہے، اس کا آئینہ ہے ٹی ایم ٹی یونٹی اے ایم یو، جو بھی چاہے ان میں آ کر ان کا چہرہ دیکھ لے، جو بھی چاہے ان میں آ کر ان کا چہرہ دیکھ لے۔ اور شاید دیکھیں شاید کسی لائق ہو کہ ہے مشن اسکول ان کا خود دلیل اس بات کی، ہے مشن اسکول ان کا خود دلیل اس بات کی، کر دیا تعلیم کو یوں کتنا سستا دیکھ لے، کر دیا تعلیم کو یوں کتنا سستا دیکھ لے۔ اور آخری شعر یہ بطور خاص کہ کل تلک جو آری زردوزی میں ہی مصروف تھے، کل تلک، وہ خاص طور سے اس کو استعمال بھی کرتے تھے اس لفظ کو، اور حقیقت بھی ہے، اس حقیقت کو نظم کیا ہے کہ کل تلک جو آری زردوزی ہی میں مصروف تھے، کل تلک جو آری زردوزی ہی میں مصروف تھے، اب ایجوکیشن میں ان بچوں کا جلوہ دیکھ لے، اب ایجوکیشن میں ان بچوں کا جلوہ دیکھ لے، اس کا آئینہ ہے ٹی ایم ٹی یونٹی اے ایم یو، جو بھی چاہے ان میں آ کر ان کا چہرہ دیکھ لے، علم کے پیاسوں کی خاطر شکل میں کالج کی اب، بہہ رہا ہے علم کا کیا خوب دریا دیکھ لے، قلب صادق کیا تھے اور کیا ہیں یہ دنیا دیکھ لے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اقرا کی پہلی آیت ہو جس کی کتاب میں وہ قوم پڑھ رہی ہے 6-7 فیصدی،
تو حقیقت ہم لوگ کی کتاب قرآن جو ہمیں تعلیم دیتی ہے، جب ہم اس کو پہلی آیت دیکھتے ہیں جو آیت نازل ہوئی اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور ایک سورہ قلم کے نام سے ہے، سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. تو قرآن کا پورا دار و مدار عقل، تفکر، تعقل، تدبر، قلم، قرأت اور پڑھنے لکھنے سے ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن سے وابستہ رہیں اور قرآن کے مشن کو زندہ رکھیں. شاید اسی وجہ سے مولانا قلب صادق صاحب کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی. ان کی وصیت میں بھی یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے تلاوت کلام کیا جائے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی میں آئیں. میں اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے بہت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین باقری صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر جناب کی مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حسنین باقری صاحب کے لیے استقبال کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صل علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قرآن کریم کے سورہ مبارکہ جمعہ کی مشہور معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اسی آیت کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو ہے مرحوم کی ایصال ثواب کی غرض سے کہ ابتدائی میں دعا ہے خداوند عالم اس ذکر کو، اس تذکرے کو اور آج کے اس سلسلے کو مرحوم کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ. چونکہ آیہ کریمہ میں علم کا تذکرہ ہے اور مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی یہ خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بعض پہچانیں بنا لی تھیں. مرحوم کا جب بھی
نام آتا تھا یا آج بھی نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ جہالت کے خلاف جنہوں نے ایک مشن چلایا، ایک تحریک چلائی، اور الحمدللہ بہت حد تک اس مشن میں وہ کامیاب ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جہالت کے خلاف مشن ابتدائے انسانیت ہی سے ہے، یعنی انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں سے علم کو ساتھ میں رکھا گیا تاکہ جہالت کے نتیجے میں یہ انسانیت پامال نہ ہونے پائے۔ جہالت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اگر کوئی اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، بہت سی خوبیوں کا حامل ہو، تو معمولاً ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت انسان ہے، یعنی یہ ایک آج معمولاً جملہ بولا جاتا ہے کہ فرشتہ صفت، انسان تو فرشتہ ہے۔ یقیناً آج کے زمانے میں انسان کو فرشتہ کہہ کر ناز کرنا یہ انسانیت کے پامال ہونے اور انسانیت کے اپنے معیار سے گرنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جب انسانیت و آدمیت کا آغاز ہوا ہے تو اللہ نے پہلے ہی دن انسانوں کو اور آدمیت کو فرشتوں سے آگے رکھا تھا، یعنی جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے وہاں سے ایسا نہیں کہ فرشتے آدمی سے آگے تھے، جناب آدم سے افضل تھے، نہیں، فرشتے جناب آدم کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے پہلے ہی دن جناب آدم کے آگے اگر فرشتوں کو جھکایا ہے اور انہوں نے سر جھکا دیا ہے، اس کی بھی ایک وجہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، خود قرآن کی آیات گواہ ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جناب آدم کا صاحب علم ہونا تھا، یعنی جناب آدم کو علم دے کر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اب آدم کے آگے سر کو جھکا دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں آدمیت کے ساتھ علم رہے گا یہی انسان فرشتوں سے بہت آگے رہے گا، لیکن جب انسان اپنے معیار سے گرے گا تب انسان فخر کرے گا کہ ہم فرشتہ بن گئے، یعنی انسان کا فرشتہ بن جانا یہ فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو فرشتوں سے پہلے ابتدا ہی میں فرشتوں سے افضل خلقی کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ کم از کم اس معیار کو باقی رکھ لیتے، ہم اتنا نیچے گرے، اتنا پیچھے آئے، اتنا ہم تنزلی کا شکار ہوئے کہ آج آگے جاتے جاتے بہت آگے اگر بڑھ پاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان بہرحال علم کے ساتھ پیدا ہی کیا گیا ہے، علم کے ساتھ اس کی خلقت ہوئی۔ ابھی ہمارے برادر محترم مولانا ارشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت سی قرآنی آیات بھی اس بات کا پیغام ہے، اور پھر ہمارا جو آج دین اسلام ہے، دین اسلام کی اساس و بنیاد ہی علم ہے، یعنی اسلام تو آیا ہی، بلکہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نبی کا اسلام ہے، نبی کا اسلام نہیں بلکہ اللہ کا اسلام ہے، اور جب سے اللہ نے آدمیت کا آغاز کیا ہے، جناب آدم کو بھیجا ہے تو دین کے ساتھ بھیجا ہے، آخری نبی کے زمانے میں آ کر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے، وہ دین مکمل ہوا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آخری نبی دین لے کر آیا ہے، نہیں، دین آخری نبی پر آ کر مکمل ہوا ہے، آغاز جناب آدم سے ہوا تھا۔ تو اس دین میں جو جسے اسلام کہا جائے گا، جسے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اہل بیت نے بچایا ہے، اس دین کے اساس و بنیاد ہی علم تھا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں یا جب جب علم باقی رہے گا یہ انسان انسانی کمالات کے ساتھ باقی رہے گا، اور جہاں جہالت کی وادیوں میں جائے گا تو پھر انسانیت پامال ہوگی، اور اس کے دو نمونے اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جہالت کے دو نمونے ہمارے سامنے ہیں، ایک کو ماڈرن جہالت کہا جائے اور ایک جو مسلمانوں کے درمیان جہالت آئی ہے اس کو کہا جائے۔ ماڈرن جہالت کا نمونہ آج ہمارے سامنے اسرائیل کی بربریت ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو جہالت آئی ہے اس کا ایک نمونہ کل ہم نے پارا چران میں دیکھا ہے، یعنی یقین ہے کہ یہ بھی ایک جہالت کا نتیجہ ہے، یہ جہالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پر امریکہ میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، اسرائیل کے پاس اس وقت تمام علمی ہتھیار ہیں اور ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایک جہالت ہے، اور بہرحال دنیاوی اعتبار سے اسے ماڈرن جہالت کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جہالت آج ہمارے ہاں پاکستان میں ہے، اور اس کے لیے مرحوم کلوہ صادق صاحب کا ایک بہترین جملہ پاکستان کے لیے تھا کہ پاکستان نہیں ہے بلکہ پاپستان ہے،
یعنی اسی ملک کے اندر جس کا نام پاکستان رکھا گیا، سب سے زیادہ ناپاک کام وہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت حد تک ظلم و بربریت کو بڑھاوا وہیں سے دیا گیا ہے۔ یا اسلام کے خلاف جو دشمنان اسلام کامیاب ہوئے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر ان کے ذریعے سے دہشت گردی کرائی جائے، اس میں بہت حد تک پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں دہشت گردی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے ہی دن سے ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، اسلام پہلے ہی دن سے ظلم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ کسی موقع پر عرض کیا تھا، اسلام نے اپنا نام اسلام اس لیے رکھا ہے کہ اسی نام ہی سے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آؤ ہماری تعلیمات پر غور کرو۔ یہ نام اسلام اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام اپنی حقیقت کو نام اسلام سے پہچانوانا چاہتا ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ جہاں ظلم نہ ہو، اسلام کے معنی یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی نہ ہو۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا دین، ایسا مشن جو ظلم اور دہشت گردی کے خلاف ہو۔ تو جس نے اپنا نام ہی ظلم کے خلاف رکھا ہو، دہشت گردی کے خلاف رکھا ہو، اس دین میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے دہشت گردی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اسلام میں دہشت گردی کا تصور نہیں ہے تو اسلام کے اعتبار سے کوئی مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کرتا ہوا دکھائی دے تو اسلامی تعلیمات میں ایسے ان مسلمان کو، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یعنی اسلام تو ایسے لوگوں کو انسان کہنے پہ تیار نہیں، انسان کہنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ ایسے افراد انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، اور اس کا ہم نے کتنا ایک بہرحال افسوسناک نمونہ ہم نے دیکھا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم سب کی پہلی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کی مذمت ہوتی رہے۔ دیکھیں کبھی کبھی خاموش رہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمیوں پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ آج یہ اگر ایک مصیبت آئی کہ اسلام کے نام سے دہشت گردی کو جوڑا گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کا مصلحت پسندی کا شکار ہو جانا ہے۔ ورنہ اگر پہلے دن سے مسلمانوں نے اپنے درمیان اصلی دہشت گردوں کو پہچان لیا ہوتا تو پھر یہ دہشت گردی آگے نہ بڑھ رہی ہوتی۔ خود یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر پہلے دن اصلی دہشت گرد کو پہچان لیا ہوتا اور اس کے چہرے کے اوپر نفاق کی پڑی ہوئی نقاب کو پلٹ دیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی اگر ظلم ہے تو ہر جگہ ظلم ہے، کوئی بھی ظلم کرے غلط ہے۔ اگر غزہ میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے، لبنان میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے، اور پاکستان اور پارا چنار میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں جگہ یوکرین میں، آج تو دنیا سیاست کا شکار ہے، آج مغرب میں چلے جائیے، امریکہ اسرائیل میں چلے جائیے، مثال کے طور پر یوکرین میں اگر ایک مار دیا جائے تو وہاں مذمت ہوتی ہے، اور ہزاروں مسلمان بے گناہ مر جائیں، بچے مر جائیں، وہاں پر کوئی ایک بھی مذمت کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ ایک طرف دنیا اس کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں بعض، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، بہت سے مسلمان مفتیان کرام بھی ہیں۔ اس لیے کہ اگر شروع سے ہم نے علل اعلان ایسے موقعوں پر مذمت کی ہوتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ یعنی ایک اپنے کو مسلمان کہنے والا کسی بے گناہ کو قتل کرتے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ذرہ برابر اسے تعلیمات اسلامی کا علم ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس نے اگر ذرہ برابر اسلام کو نہ سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ جس اسلام میں کسی بھی ایک بے گناہ کو قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہو، جہاں مزاج اسلام یہ ہو کہ حق نہیں ہے کسی بھی انسان کو، وہاں مذہب کی قید نہیں ہے، مسلک کی قید نہیں ہے، نظریے کی قید نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا، کسی بھی ایک نفس کو اگر بغیر جرم و خطا کے تم نے مارا ہے تو پھر تم پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ جو اسلام ایک نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہو، وہاں کلمہ گویوں کو اس بے دردی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اور اسی لیے ایک جملہ قابل غور ہے کہ اگر اسرائیل جیسے دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہ مارے جائیں تو قابل افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مزاجوں میں دہشت گردی ہے، ان کا مشن ہی دنیا میں ظلم ہے، ان کا مشن ہی دنیا کو اپنے اختیار میں لے کر غلام بنا لینا ہے۔ لیکن اپنے کو مسلمان کہنے والوں کے ذریعے سے ظلم ہو تو یہ قابل افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہالت کا نتیجہ ہے، یہ بھی ایک جہالت کی ہمارے سامنے دلیل ہے۔ کم از کم اسی جہالت سے آج ہم تمام مسلمان درس لیں کہ جہاں جہاں جہالت رہے گی وہاں وہاں دشمنوں کو، جاہلوں کو استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک جہالت کا نمونہ ہوتا ہے، جہاں جہالت ہو جاتی ہے وہیں پر لوگ آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور یقین رکھیں یہ افراد بہرحال یہ ذہنی طور پر غلام ہیں، یعنی یہ افراد جو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ہاں اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے آج تک انسانیت کو نہیں پہچانا ہے، اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام جہالت کا مخالف ہے،
اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی پیغمبر کے مشن کو بھی بیان کیا ہے، نبی کے دین کو بیان کیا ہے۔ مرحوم قلب ساجد صاحب کا جو مشن تھا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ خدا جس نے لوگوں کے درمیان، امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اس کے آنے کی جو وجہ بیان کی اس آیت میں 3 وجہ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آنے کی وجہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے، یعنی قرآن جیسی ایک کتاب سماج کے سامنے پیش کرے، قرآن جیسا ایک قانون دنیا کے سامنے پیش کرے، قرآن جیسی ایک کتاب کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ یعنی یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ قرآن کوئی صرف ثواب والی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک عمل والی کتاب ہے۔ آج قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، قرآن غور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے عملی زندگی میں آ جائے تو آج بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ یعنی آج واقعی طور پر اگر ہم مسلمان قرآن کو کسی حد تک سمجھ لیں، بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مرحوم قلب ساجد صاحب نے قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ایک ہمارے سامنے جو طریقہ انہوں نے پیش کیا اور ایصال ثواب کے لیے تاکید کی کہ ہماری ایصال ثواب میں قرآن کو اہمیت دی جائے۔ یہیں سے تو آغاز ہوگا، یہیں سے تو شروع ہوگا۔ یعنی جیسے آج ہم بہت سے بیجا رسم و رواج کو باقی رکھے ہوئے ہیں، تو کم از کم جو ہمارے بزرگوں نے اچھے طریقے رائج کیے تھے انہیں بھی تو ہم باقی رکھیں۔ آج شادیوں میں کتنی ایسی رسمیں ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ فکر سے ہے، ان رسموں کے اوپر ہم پابند ہیں کہ کوئی ایک رسم ہمارے درمیان نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی رسموں کے تو پابند ہیں، تو جو اچھی رسمیں ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی اس کے بھی ہم پابند ہوں۔ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم اہمیت دیں، قرآن ہمارے درمیان ہو، قرآن کی باقاعدہ تلاوت ہو۔ دوسری چیز جو قرآن نے کہی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیے کے لیے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن نے کہا کہ تزکیہ ہے، اور دوسری چیز قرآن نے کہا کہ نبی اس لیے آئے تاکہ تعلیم علم و حکمت، علم و حکمت کی تعلیم۔ آج کم از کم جن لوگوں کے درمیان گفتگو ہے، سماج میں لوگوں کے درمیان، بلکہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ اکثریت ہے جسے احساس ہوا ہے کہ ہاں علم ہونا چاہیے۔ خدا کا ایک شکر ہے کہ بعض لوگوں کی کوششوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا، جس میں سرفہرست بہرحال مرحوم قلب ساجد صاحب ہیں، کہ آج ایک بڑی تعداد ہے جسے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ ورنہ ایک دور اسی لکھنؤ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ تھا کہ اگر پڑھنے جائے گا تو ہمیں 10 روپے دینا پڑیں گے، اور کام پہ بیٹھے گا تو 10 روپے لے کر آئے گا۔ یہ ذہنیت تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال جہاں تھے پہلے، آج بھی اسی جگہ پر باقی رہے۔ اگر اس وقت یہ احساس ہو گیا ہوتا کہ ہم تھوڑی بہت آج زحمتیں برداشت کر لیں تو پھر آگے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ الحمدللہ آج احساس ہوا ہے، آج ایک بڑی تعداد متوجہ ہے، اور بہرحال جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہیں ان میں سرفہرست مرحوم ڈاکٹر صاحب ہیں، کہ اللہ ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے، کہ ایک اکثریت ہے کہ جو احساس ہوا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر قابل غور ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اولاً آج ہماری ذہنیت یہ ہو کہ ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں واقعی معنی میں پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں صرف تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعی تعلیم ضروری ہے۔ ہم اس مسلک، ہم اس مذہب اور ہم اس اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں جہاں صرف علم نہیں تھا بلکہ واقعی علم پایا جاتا تھا، جہاں خالی ڈگریاں نہیں تھیں بلکہ واقعاً علمی صلاحیتیں پائی جا رہی تھیں، جہاں صرف نام کا علم نہیں تھا بلکہ دنیا کے ہر انسان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں واقعی علم ان کے پاس ہے۔ یعنی آج ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں، آج ہم اسکولوں میں جائیں، آج ہم کالجوں میں جائیں، لیکن اس ذہنیت سے آگے بڑھ رہے ہوں کہ پھر ہمارا کام علمی میدانوں میں اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ حاصل وہ کرتا ہے جس کے یہاں نہ ہو۔ بھئی ہمارے ایک دور تھا کہ جہاں علمی ہماری پہچان تھی، قوم ہماری علمی اعتبار سے پہچانی جا رہی تھی۔ آج ہمارے آل محمد علمی اعتبار سے پہچانے گئے ہیں۔ نبی کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا، امیر المومنین کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا، امام باقر امام صادق کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا۔ انہوں نے تو اپنے دشمنوں سے بھی کہلوا لیا کہ ہاں اگر علم ہے تو ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین سے بھی اعتراف کروا لیا کہ اگر صاحب علم ہے تو ہم ہیں۔ جن آل محمد نے اپنے دشمنوں سے یہ اعتراف کروا لیا کہ صاحب علم ہے تو ہم ہیں، تو ان آل محمد کے چاہنے والوں کا آج پہلا فریضہ یہ ہے کہ دنیا کی زبان پہ اگر یہ جملہ آئے کہ کوئی صاحب علم ہوتا ہے تو علی والے ہوتے ہیں۔
اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو بہرحال ہر ایک کو اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے. میں اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. بہرحال ملک سے جہالت ختم ہوگی، اس کا ملک کو فائدہ ہوگا. قوم سے جہالت ختم ہوگی، قوم کو فائدہ ہوگا. ہمارے درمیان سے جہالت ختم ہوگی، ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن صرف علم نہیں ہے بلکہ واقعی علم ہے. یہ آج توجہ کی ضرورت ہے، آج اس ذہن بنانے کی ضرورت ہے، فکر بنانے کی ضرورت ہے. آج یعنی ہماری ذہنیت ہو کہ ہمیں خالی پڑھنا نہیں ہے. جیسے شروع سے ایک نظریہ ہمارے ہاں یہ قائم ہو گیا، بس اتنا پڑھ لو کہ کہیں نوکری مل جائے. بھئی تعلیم اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کے نوکر بن جائیں. دو غلط نظریے ہمارے درمیان آئے. اولاً ہم لوگوں نے تعلیم کو رزق سے جوڑ دیا، جیسا دنیا نے بھی یہی کام کیا ہے. مال اور رزق سے ہم نے جوڑا. بہت سے ذہنوں میں آپ نے الفاظ بعض لوگوں کے سنے ہوں گے، پڑھ لو ورنہ کیا کھاؤ گے، پڑھ لو ورنہ کیا کھاؤ گے. یعنی یہ ذہنوں سے نکال دیا کہ رازق تمہارا خدا ہے. ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تمہاری تعلیم تمہارا رزق ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا شروع سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے آمادہ و تیار کرتے کہ تمہیں یقین رہنا چاہیے کہ تمہارا رازق خدا ہے. جو خدا جانوروں کو رزق پہنچا رہا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کو ضرور رزق پہنچائے گا. ہمارا کام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، خدا اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے. تو رازق تو خدا تھا. بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے. دوسری چیز جو ہمارے یہاں غلط فہمی بہت سے جوانوں میں آئی، جسے آج بہرحال ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے جوانوں سے آج بھی آپ پوچھیں کتنا پڑھنا چاہتے ہو، آدمی یہی جواب دیتا ہے اتنا پڑھ لیں کہیں نوکری لگ جائے. یعنی شروع سے ذہنیت ہے کہ ہم اتنا پڑھ لیں کہ ہمیں کہیں جاب لگ جائے، کہیں نوکری لگ جائے. کیونکہ دنیا نے مزاج بنا دیا. آج علم کو گویا غلامی کا ذریعہ بنایا گیا. پہلے زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، آج ماڈرن زمانہ ہے، اس اعتبار سے انسان بک رہا ہے. یہ جو آج ہمارے اتنے لاکھ کا پیکیج ہے، یہ انسان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. یعنی یہ زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے پہلے بازاروں میں آ کر بعنوان غلام لوگ بکا کرتے تھے. آج کالجوں میں جا کر اور یونیورسٹیز میں جا کر اور بہت سی کوچنگ میں جا کر لوگ بکا کرتے ہیں. اتنے لاکھ کا پیکیج ہے. بھئی تعلیم اپنے فروغ کے لیے نہیں ہوتی ہے. ذہنوں میں ہمارے رہے کہ تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے رزق کا انتظام ہو جائے، تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اتنی انکم ہو جائے، تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اتنی سیلری مل جائے. تعلیم اس لیے ہے کہ ہم غلامی سے نجات حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں. کاش ہماری یہ ذہنیت بنی ہوتی کہ ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں کہیں نوکری مل جائے، ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں نوکری سے نجات مل جائے. اس لیے کہ علم غلامی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ علم غلامی سے نجات کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آج ہمارے ہاں کوشش کریں کہ ہمیں آگے جانا ہے، اور اس کے لیے جو بعض کام انجام دیے گئے، مزید اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے ہاں الحمدللہ کالج قائم ہوا یونٹی کے نام سے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے قائم کیا، لیکن اس وقت اولاً اس شہر میں یہ ایک اسکول کافی نہیں ہے جس کو سب محسوس کریں. اس شہر کے اندر یہ ایک اسکول کافی نہیں ہے. کم از کم اپنی قوم کے لیے اس طریقے کے 10 اسکولوں کی ضرورت ہے. اور پھر صرف اسی شہر میں نہیں ہے بلکہ آج ہونا تو یہ چاہیے. ایک جملہ میں نے کسی موقع پر عرض کیا ہے، چونکہ اپنوں کے درمیان گفتگو ہے، کہ جیسے اپنے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اس زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے اپنی ایک پہچان یہ بھی بنائی تھی کہ جہاں اہل ولا رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک پہچان ان کے امام باڑے بھی ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی علاقے میں چلے جائیے جہاں 2-4 مومنین ہوں گے وہاں امام باڑے بھی ہوں گے. تو اس زمانے کے اعتبار سے بزرگوں نے اپنی پہچان امام باڑے بنائے تھے. آج زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہماری کوشش ہو کہ جہاں کچھ اہل ولا ہیں، مومنین ہیں، وہاں اسکول و کالج بھی ہوں. اس لیے کہ جیسے حسین ابن علی کا مشن امام باڑوں سے دنیا تک پہنچتا ہے، ویسی حسین ابن علی کا مشن اسکول و کالج سے بھی پہنچتا ہے. تو آج ایک ضرورت ہمارے ہر شہر میں اسکول بھی ہوں، ہمارے ہر شہر میں کالج بھی ہوں، اور شاید ایسے افراد کو بہترین خراج عقیدت یہی ہو کہ جو انہوں نے مشن چلایا ہے اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ یہ بنیادی ہمارا مشن، اور یہ بھی بہرحال اہل بیت کا مشن تھا جس کے اوپر وہ چلے. اہل بیت نے جہالت کو ختم کرنا چاہے. نبی آئے اس لیے ہیں کہ جہالت کو ختم کریں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن نے صاف صاف کہا نبی آئے اس لیے تھے کہ تعلیم دیں. نبی اس لیے آئے تھے کہ علم کو دنیا میں عام کر. نبی آئے اس لیے تھے کہ تعلیمی میدان میں لوگوں کو آگے بڑھائیں. نبی اس لیے آئے تھے کہ جہالت کو ختم کریں. تو پہلی چیز ہے کہ جہالت کا خاتمہ، لیکن واقعی معنی میں جہالت کا خاتمہ ضروری ہے ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے. لیکن دوسری چیز جو قابل غور ہے
علم بہت ضروری ہے، لیکن آج ہم لوگ اس ترقی یافتہ دور میں علم کی بات ہوتی ہے، ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، ہونا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن اس سے ہم غافل نہ رہیں کہ جہاں علم بہت آگے گیا ہے اور لوگ ترقی کر رہے ہیں، وہیں علم کی وجہ سے تباہیاں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کہیں کہ علم خالی فائدے کے لیے، علم مصیبت بھی بنا ہے، یعنی جہاں علم نے بہت سے فائدے پہنچائے ہیں وہیں علم نے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ حالانکہ بہرحال یہ اپنے الفاظ ہیں، ورنہ علم سے فائدے نقصانات نہیں ہوتے ہیں، علم غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو نقصانات ہوتے ہیں۔ علم بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، بہت لازم چیز ہے، لیکن جتنا ضروری علم ہے اس سے زیادہ ضروری جن ہاتھوں میں علم جا رہا ہے وہ ہاتھ ہیں۔ یقین رکھیے اگر یہی علم صحیح ہاتھوں میں جاتا ہے تو انسانیت کے لیے سہارا بن جاتا ہے، اور یہی علم جب غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو دہشت گردوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے صاف صاف عرض کروں، اگر غلط ہاتھوں میں، اسرائیل جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر علم گیا ہے تو انہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اور ایران جیسے ملکوں میں اگر علم آیا ہے تو مظلومین کے لیے سہارا بنے۔ یعنی ہمارے سامنے نمونہ ہے، علم ضروری ہے لیکن کن ہاتھوں میں جا رہا ہے یہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اس سے غافل نہ ہوں کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یزکیہم، پہلے تزکیہ ہو تب یہ علم فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جب بغیر تزکیے کے علم آ جائے تو یہی علم لوگوں کے لیے مصیبت بن جایا کرتا ہے۔ آج ہمارے علم ضروری ہے، علم پر بات ہو، علم پر گفتگو ہو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہمارے تربیت پر بھی توجہ ہو۔ اور ایک بات اس ذیل میں عرض کروں گا، دیکھیے اسکولوں میں جتنی تعلیم ہوتی ہے اس سے زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ ایک بچہ 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال اگر کسی بھی اسکول و کالج میں پڑھتا ہے تو جو باتیں اس نے کلاسوں میں پڑھی ہیں وہ زندگی میں شاید اتنا اس کے کام نہ آئے، اتنے دنوں جو اس نے اپنی وہاں ذہنیت بنائی ہے اس کے اعتبار سے بعد میں چلتا ہے۔ یعنی جس ماحول میں آپ کا بچہ جاتا ہے وہاں سے خالی ذہنی معلومات لے کر نہیں آتا ہے، بلکہ وہاں سے اپنی ذہن اور فکر کو بنا کر آتا ہے۔ تو اسکول و کالج خالی وہاں علم نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ کے بچوں کی وہاں پر تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو ہم اس سے غافل نہ ہوں کہ ہمارا کام خالی بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ جتنا ہمارا کام بچوں کو پڑھانا ہے اس سے زیادہ ان کی تربیت کا خیال کریں۔ اسی لیے قرآن نے جملہ کہا یزکیہم، یہ پہلے ہو، تزکیہ ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری منزل پر علم ہو۔ اور جب تزکیے کے ساتھ علم ہوتا ہے، یا یہ کہوں انسان بننے کے بعد جب علم آتا ہے تو پھر یہی علم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جہاں یزکیہم کی بات ہے، بعض باتیں شاید بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن عرض کروں گا کہ آج ہم جب اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو اہل بیت جتنے بڑے بھی عالم تھے تو جہاں علم تھا وہاں ان کے ساتھ دین بھی تھا۔ یزکیہم کے معنی یہ ہے کہ تزکیہ ہے اس کے بعد علم ہے۔ تزکیہ ہے یعنی ہر طریقے کی برائیوں سے پاک ہے، برائیوں کے معنی ہر طریقے کی بے دینی سے پاک ہیں، ہر طریقے کے شرک و نفاق و کفر سے پاک ہیں۔ یعنی جہاں پر حقیقت انسانیت پائی جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ علم کے میدانوں میں گئے ہیں۔ اور حقیقت انسانیت کے معنی یہ ہے کہ انسان جب تزکیے یعنی اپنی انسانیت کو پہچان لے گا پھر علم حاصل کرے گا تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ آج ہمارا فریضہ یہ یزکیہم کے معنی یعنی ہم دین کو فراموش نہ کریں۔ میں نے یہاں کی بعض مجالس میں گزارش کی، جتنا علم ضروری ہے اس سے زیادہ ہم اپنے دین کو ضروری سمجھیں۔ بچوں کے لیے جتنی ایجوکیشن ضروری ہے اس سے زیادہ اپنے مذہب ضروری ہے، اس سے زیادہ ہمارا دین ضروری ہے۔ اس لیے کہ دین کے ساتھ جب بچہ آگے بڑھے گا تبھی بچہ ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بعض چیزیں آج تعلیم ضروری ہے، چونکہ مرحوم کی ایک تمنا تھی اور اس کے لیے انہوں نے بہت حد تک کوشش کی۔ آج یہ دعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے یونٹی کالج ہے ویسی بچیوں کے لیے بھی ایک کالج اس شہر کے اندر قائم ہو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انسانیت ضروری ہے، تزکیہ ضروری ہے،
بلکہ اپنے اعتبار سے دین ضروری ہے، اور اس دین کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جیسے لڑکوں کو ان کا حق ملتا ہے کہ جہاں جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ علم حاصل کر سکیں، ویسے ہی لڑکیوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے کہ جہاں پر جیسے چاہیں اپنی شناخت کو باقی رکھ کر علم حاصل کر سکیں۔ یعنی اسی طریقے سے بیٹیوں کو بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے علمی میدانوں میں آگے بڑھ جائیں، یعنی ان کی اس شناخت کو چھینا نہ جائے کہ اللہ نے انہیں لڑکی بنایا ہے۔ کہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں ایک فکر یہ آئی ہے کہ دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ برابر کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم دونوں کو برابر کھڑا کریں تو اللہ نے برابر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ بھئی اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے۔ دیکھیے اسلام میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرد مرد باقی رہے، عورت عورت باقی رہے، کیونکہ اسلام عین عدالت ہے۔ عدالت کے معنی یہی ہوتے ہیں وضع کل شیء، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، علی محلہ، یہی ہمارے یہاں تعریف کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر، یعنی جو جیسا ہے ویسا رکھنا، جس کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک کیا جائے، اسے عدالت کہتے ہیں۔ اسلام کی تمام تعلیمات میں جتنے پیغامات ہیں، مرد کو مرد کے اعتبار سے حکم دیا ہے، عورت کو عورت کے اعتبار سے اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنے دائرے میں آزادی سے مرد باقی رہے اور عورت اپنے دائرے میں آزادی کے ساتھ عورت باقی رہے۔ اور جب مرد کو مرد باقی رہنا ضروری ہے، عورت کو عورت باقی رہنا ضروری ہے، تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ آج کے زمانے میں مجبوری ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جائے۔ چاہے ہم اعتراف نہ کریں، اسی ایک ساتھ تعلیم کے کتنے مسائل ہم لوگ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے مسائل کی روشنی میں آج صرف بچوں کو پڑھانا کافی ہے یا بچوں کے مستقبل کی فکر ضروری ہے؟ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا ہی میں ہم اس کے انجام دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، آج کتنی مصیبتیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں۔ آج یہ جو بہت سی رنجشیں ہیں، بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے طلاق کی نوبتیں ہیں، اس کی ایک وجہ بہت حد تک اسکول و کالج میں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکی کا پڑھنا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس ذہنیت کو، ان باتوں کو، یہ پرانی فکر ہے اور بیکورڈ ہیں اور کس زمانے کی باتیں ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو صرف علمی اعتبار سے ترقی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے ترقی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس انسانیت کے اعتبار سے آج ضرورت ہے کہ ہماری جو اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے، وہ باقی رہے۔ ہم دین کے ساتھ آگے بڑھیں، دین کو لے کر آگے بڑھیں، دینی اقدار کے ساتھ آگے بڑھیں، دینی پہچانوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اور آج ہمارے یہاں ہو بھی سکتا ہے، جہاں بہت سے کام ہو سکتے ہیں، ان میں یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں دونوں طرف ہم توجہ دیں۔ آج جب مخالفتیں ہوتی ہیں اور بہت سے قانون آتے ہیں اور بعض جگہوں پر پابندیاں لگتی ہیں، وہاں ہمارے ہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی صرف غیروں سے توقع کرنے کے بجائے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا حق ملے، ہمیں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خود کوشش کریں کہ دوسروں کے اپنوں کو محتاج نہ بنائیں۔ یعنی یہ بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج کیوں رہیں کہ ہمیں ہر ایک کے آگے جا کر گزارش کرنا پڑے اور جا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے کہ بھائی ہمارا یہ قانون ہے۔ بھائی ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے درمیان بھی ہم اس طریقے کے اسکول و کالج، بہرحال بات قلب صادق صاحب کی تھی، ذیل میں چونکہ بات آئی خواتین کے لیے، یہ تاریخیں صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تاریخیں ہیں۔ وقت چونکہ مرحوم قلب صادق صاحب کی مجلس ہے، کوشش یہ ہوگی کہ وقت کا خیال رہے۔ حالانکہ ممبر پر بیٹھنے میں ایک بات بہت معذرت سے عرض کروں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن آسان کام نہیں ہے، خود اس کا ثبوت آج آپ نے دیکھا، بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن قلب صادق صاحب اگر ہوتے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر 7:30 انہوں نے کہہ دیا ہے تو 7:31 نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، آسان نہیں ہونا چاہیے، یعنی بہت سخت منزلیں آ جاتی ہیں، بہت سے معاملات آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر بات کرتے بہت اچھا کام ہے تو جس حد تک ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ آج ہم لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اعلان ہو مجلس کا اسی وقت پہ ہمارے مجلسیں شروع ہو جائیں۔ اور دوسری بات، ایک گزارش یہ بھی میں نے بعض جگہوں پر کی ہے کہ آج ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جیسے مجلسوں کے شروع ہونے کا ٹائم باقاعدہ پہلے سے معین ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ویسی کوشش کریں کہ مجلسوں کے ختم ہونے کا بھی اعلان پہلے سے ہو جائے۔
بھئی حرج کیا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر 7 بجے شروع ہوگی اور 9 بجے ختم ہو جائے گی؟ کیا عیب ہے اس کے اندر؟ اس سے ہماری پہچان بنے گی. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا، ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں یہ سامنے آئیں گی. تو یہ بھی ایک، اگر مرحوم قلب صادق صاحب کا نام ہے تو اگر انہوں نے اپنی پہچان ٹائم کو بنایا تھا تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ حد تک اس ٹائم کے سلسلے میں آگے بڑھیں. لیکن حضرت زہرا کے سلسلے میں ایک بات صرف عرض کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جملہ کہا کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، جبکہ اسلام جتنا زیادہ مردوں کی تعلیم کا قائل ہے اس سے کم نہیں، بلکہ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کروں اس سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کا قائل ہے. اس لیے کہ جب مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے. یعنی اسلام اسی لیے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا اثر پورے گھرانے کے اوپر، پورے خاندان کے اوپر، پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ بھی ایک بات طولانی ہو جائے گی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک، چاہے دنیا والے جو بھی کہیں، لیکن ہم لوگ عورتوں کی باتیں بہرحال زیادہ ہی مانتے ہیں. اس کا ایک ثبوت ہمارے یہاں کی رسم و رواج ہے. یعنی وہ رسم و رواج جیسی بھی ہوں، لیکن اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ عورتوں کی باتیں مانتے ہیں. اگر نہ مانتے ہوتے تو آج بہت سی رسمیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ہم لوگ مجبور ہو جاتی ہیں، یہی تو کہتے ہیں کیا کریں کہ عورتیں نہیں مان رہی. تو جب عورتوں کی باتیں مان کر ہم لوگ غیر شرعی، غیر عقلی، غیر دینی رسمیں کر سکتے ہیں، تو کیا عورتوں کے کہنوں پر ہم لوگ علمی میدانوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً اگر ہمارے ہاں خواتین، اور اس لیے عرض کیا ہے کہ جس ذات گرامی سے منسوب تاریخیں ہمارے ہاں معمولاً وہ صفات سامنے نہیں آ سکے. جیسے مولائے کائنات بہت بڑے عالم تھے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں. یعنی جیسے اہل بیت کے گھرانے میں مرد عالم ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے گھرانے میں خواتین بھی عالمہ رہی ہیں. بہرحال بہت سی دلیلیں تھیں، لیکن صدیقہ طاہرہ کے لیے جو روایات ہیں خود ان کے علم کی دلیل ہے. یہی پہلا جملہ میں نے جو عرض کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی یہ جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کی ایک عظمت ان کا علم ہے تو جو ان کا کف ہوگا اس کے اندر بھی اسی معیار کا علم ہونا چاہیے. اسی اعتبار سے وہ صاحب علم ہوگا، تبھی تو برابر ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو پیغمبر نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ فاطمہ تمام عورتوں کے سردار ہے، تمام عالمین کے عورتوں کے سردار ہے. تو جو خاتون تمام عالمین کے عورتوں کے سردار ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتی. جو تمام عالمین کے عورتوں کے سردار ہو، تمام عورتوں سے زیادہ تعلیم یافتہ وہ ہوگی. یا جس کی رضا کو اللہ رسول اللہ کی رضا قرار دے رہے ہوں، تو جس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جائے وہ علمی اعتبار سے کم نہیں ہو سکتی ہے. جس کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی قرار دے دیا جائے تو وہ معمولی عالمہ نہیں ہو سکتی. تو حضرت زہرا کا علم بھی اپنی جگہ پر مسلم تھا. علمی اعتبار سے بھی پیغام دیا ہے کہ اگر علمی مردوں میں نمونہ مولائے کائنات ہیں تو خواتین میں نمونہ صدیقہ طاہرہ ہے. اور چونکہ صدیقہ طاہرہ عالمہ بھی تھیں، لہذا حضرت زہرا نے جہالت کے خاتمے کے لیے عملی اقدام بھی کیا تھا. صدیقہ طاہرہ کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ سماج میں جو صاحب علم ہے، صاحب صلاحیت ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں جس کے دعوی سلونی پر یقین ہے، لوگ اس کو اپنا مقتدا مانیں. جو عقیلونی کہہ کر اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے، لوگ اس کی جہالت کے چکر میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں. یہ بھی حضرت زہرا کا ایک درس تھا، پیغام تھا کہ آج جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہنما ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہبر ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا مقتدا ہے، وہ ہمارا امام ہے. اور یہ ہمارے لیے عملی کردار تھا صدیقہ طاہرہ کا. اور اسی میدان میں جب آنے کے بعد اس سماجی جہالت کا مقابلہ کرنے کے جب آگے بڑھیں تو معلوم تھا بہت سی مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن حضرت زہرا نے ہر مخالفت کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا.
ربط مصائب کے لیے مرحوم کلوہ صادق صاحب کی بھی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی صحیح بات کہنے میں یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کہیں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ آج تو خدا کا شکر ہے کہ بہت حد تک سماج میں تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی باتیں قابل برداشت ہو جاتی ہیں، ورنہ ہمارے بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس زمانے میں کلبہ صادق صاحب بہت سی باتیں کہہ دیتے تھے تو کس حد تک مخالفتوں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ اگر صحیح بات کہیں گے تو کتنے لوگ ہمارے مخالف ہوں گے، نہیں، اگر حق ہے تو انہوں نے حق کہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک کردار جو ہمارے سامنے ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، چاہے جتنا نقصان اٹھانا پڑے، یعنی حق کو حق کہا ہے، باطل کو غلط چیز غلط ہے، یہ حضرت زہرا کا کردار ہے، جو باطل ہے باطل ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے اس منزل پر آ کر جہاں دوسروں کے سامنے صحیح و غلط کو پہچانوانا تھا، رو رعایت سے کام نہیں لیے۔ صدیقہ طاہرہ نے حق کو حق ظاہر کیا ہے، باطل کو باطل ظاہر کیا ہے، اور یہی تو پیغام دیا تھا کہ چونکہ اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ہدایت و نجات دکھانے کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر نبی کی بیٹی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں تو وہ لوگ نبی کی بیٹی کے کردار کو دیکھتے ہوئے حق کو بھی پہچان سکتے ہیں، باطل کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لہذا حق کو بھی پہچانوایا ہے اور باطل کو بھی، اس کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ عزائے فاطمیہ سے متعلق تاریخیں ہیں۔ بنت نبی دنیا سے اسی سماج کی جہالت کا شکار ہو کر جام شہادت پی کر دنیا سے چلی گئیں، امیر المومنین کا دفاع کرتی رہیں اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتی رہیں کہ علی جیسا جب عالم سماج میں موجود ہے تو ضرورت ہے کہ دنیا علی جیسے عالم کے در پر آئے اور علی جیسے رہنما کی رہنمائی میں انسانیت دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور نجات کے راستوں کو تلاش کر لے۔ اور پھر جہاں تک قربانیاں دینے کی بات آئی تھی، اگر پہلو پر دروازہ گرا یہ برداشت کر لیا، پسلیاں توڑی گئیں یہ برداشت کر لیا، اگر بچہ شہید ہوا تو اس امتحان سے گزر گئیں، لیکن شہزادی کونین نے اپنے مشن میں پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور یہ قربانی معمولی قربانی نہیں تھی۔ یقیناً کربلا میں بہت بڑے مصائب تھے، لیکن کربلا کا آغاز تو صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے ہوا ہے، یعنی مصائب کا آغاز تو وہاں سے ہو رہا ہے۔ اور آپ محسوس کیجئے 18 سال کے سن میں ایک خاتون اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور وفات رسول کے بعد سے لے کر شہادت کی تاریخوں تک 75 دن 95 دن، یا صحیح بخاری کی جو روایت ہے 6 مہینے، اور یہ جملہ تاریخ لکھتی ہے کہ ذاب لحمها سارت کالخیال، نوبت یہ آ گئی تھی کہ پورا گوشت گل چکا تھا اور ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ امتحانات سے گزر رہی ہیں، سختیوں سے گزر رہی ہیں، اور جب ان امتحانات اور سختیوں سے گزری ہیں، صرف فاطمہ زہرا کا امتحان نہیں تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ غیرت دار امیر المومنین کا بھی امتحان تھا، ساتھ ہی ساتھ بچوں کا بھی امتحان تھا، اس لیے کہ بچوں کے سامنے ماں اس منزل سے گزر رہی ہے۔ آج جب یہی تاریخ بہار الانوار کے الفاظ ہیں، جب آپ کے سامنے یہ تاریخ کے جملات آتے ہیں کہ 2.5-3 مہینے میں یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک بھرپور جوانی کی عمر ہو اور کوئی عصا کے سہارے چل رہا ہو، ایک جوانی کی عمر ہو اور کمر جھک گئی ہو، اس عمر میں جو سارت کل خیال کی منزل میں آ جائے، ذابا لحمہا، گوشت اس کا گل جائے، تو پھر آپ محسوس کیجئے جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کو اس حالت میں دیکھتے ہوں گے۔ آج کوئی بھی اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو بیماری کے عالم میں دیکھتا ہے، کمزوری کے عالم میں دیکھتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور پھر اگر اسی بیماری کے عالم میں اپنا عزیز چلا جائے تو پوری زندگی وہ تصور نگاہوں کے سامنے باقی رہتا ہے۔ آپ امام حسن کے دل سے پوچھئے، امام حسین کے دل سے پوچھئے، جناب زینب کے دل سے پوچھئے، جناب ام کلثوم کے دل سے پوچھئے کہ جنہوں نے کم سنی میں ان سارے واقعات کو بھی دیکھا ہے اور پھر ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جس وقت جنازہ اٹھا ہے، نے ختم کیا۔ عزیزو، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، جتنا بھی زمانہ کیوں نہ گزر جائے، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہیں کہ رہ رہ کر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے، اپنے ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ محسوس کیجئے جب آج ہم لوگ اس منزل سے گزرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے
تو جس وقت جناب زینب کے سامنے حضرت زہرا جیسی ماں دنیا سے گئی ہیں، جناب ام کلثوم کے سامنے بنت نبی جیسی ذات دنیا سے گئی ہے، امام حسن امام حسین کے سامنے جب صدیقہ طاہرہ جیسی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اس وقت دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اور جب امیر المومنین نے آخری لمحات میں فرمایا بچوں ماں کو آخری دفعہ دیدار کر کے الوداع کر لو، امام حسن آگے بڑھے، مادر گرامی خدا حافظ، جناب زینب آگے بڑھیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ امام حسین گوشے میں کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے، میرے لال کیا ماں کو الوداع نہیں کہو گے، ماں کو خدا حافظ نہیں کہو گے؟ فرمایا بابا میں تو حسین ہوں، جب ماں مجھے بلاتی تھی تو میں ماں کے پاس جاتا تھا، ایک دفعہ بند کفن ٹوٹے، آواز آتی ہے میرے لال میری آغوش میں آ جا، آقا حسین آگے بڑھے، عزیزو ادھر سے آواز غیبی ہے کہ علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو، اس لیے کہ یہ وہ منظر ہے ملائکہ رحمت میں کوہرام ہے، آج علی ہے، حسین ابن علی کو ماں کے جنازے سے جدا کر رہے ہیں۔ یقیناً جس وقت مولا کائنات نے بیٹے کو ماں کے جنازے سے جدا کیا ہے، علی نے کلیجے سے لگا لیا ہوگا، سر پہ دست شفقت پھیرا ہوگا، اے میرے لال صبر کرو، علی جیسا مہربان باپ موجود ہے، سہارا دینے کے لیے موجود ہے، کلیجے سے لگا لیا ہوگا۔ لیکن محسوس کیجئے امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہے، جب ماں کے جنازے سے جدا ہوئے ہوں گے کس طریقے سے ماں کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ لیکن یہ تو مدینے کی منزلیں تھیں کہ آقا ابا عبداللہ الحسین کمسنی میں ماں کے جنازے سے جدا کیے گئے، باپ نے انتہائی شفقت و مہربانی اس کے ساتھ ماں کے جنازے سے جدا کر دیا۔ لیکن کربلا کا ایک منظر یہ بھی تو ہے، ایک 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، ظالم آگے بڑھتا ہے، کسی نے تماچا لگایا، کسی نے تازیانے سے اذیتیں پہنچائی، یہ کمسن بچی تڑپ جاتی ہے، شاید اپنے بابا کو خطاب کر کے کہا ہو اے بابا جب تمہیں مادر گرامی سے جدا کیا گیا تو باپ نے انتہائی شفقتوں کے ساتھ جدا کیا تھا، اے بابا یہ میرا امتحان ہے کہ مجھے باپ کے جنازے سے ظلم و ستم کے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، ایک جوان کے لیے یونٹی کالج کا طالب علم ہے، مریض ہے، علیل ہے، واشد عباس، خدا سے دعا ہے خدایا تمام مریضوں کو بالخصوص اس جوان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ خدا یہاں پہ جتنے مومنین موجود ہیں اگر کوئی کسی بھی تکلیف کا شکار ہے، پریشانی کا شکار، حضرت زہرا کا واسطہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا علم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہر قدم پر دینی اقدار کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے جوانوں کو کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرما، خدایا علمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری قوم سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہمارے درمیان سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما، خدایا علمی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی مظالم ہیں ان تمام مظالم کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا ہمارے ملک کو ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، خدایا دنیا سے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا سے تمام ظالمین کا خاتمہ فرما، سر فہرست اسرائیل و امریکہ جیسے ظالم طاقتیں ہیں خدایا ان طاقتوں کا خاتمہ فرما، خدایا جہاں جہاں مظلومین ہیں تمام مظلومین کی نصرت اور مدد فرما، خدایا تیرا وعدہ ہے، وعدہ برحق ہے، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اپنی آخری حجت کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ معبود حضرت زہرا کا واسطہ اپنے وعدے کو پورا فرما، خدایا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو بھی اس لائق بنا دے جیسے ہم لوگوں نے اپنی ان نگاہوں سے دنیا کے مظالم کو دیکھا ہے ویسی عدل و انصاف کی حکومت کو بھی ہم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ مزید ایک دفعہ گزارش ہے سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر تمام مومنین، تمام علماء کرام، خاندان اجتہاد اور بالخصوص مرحوم مغفور ڈاکٹر حکیم امت مولانا سید کلب سادس صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم. یا حسین بچانے والے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کو بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کو بچانے والے نے سجدے میں جھکا دی پیشانی، سجدے میں جھکا دی پیشانی، سر اپنا کٹانے والے نے بنا بچا تقدیر کی ٹھوکر بھی کھائی، گھر اپنا لٹانے والے نے، یا صبر کیا یا شکر کیا، اکبر کو اٹھانے والے نے جھولے کو بدل کر گودی سے، گودی کو بدل کر تربا سے، کس طرح بنائی نانی لہے، اصغر کو سلانے والے نے چنگاریاں جلتے خیموں کی، اور اس پر مرض کی تکلیفیں، سجاد کی حالت کب دیکھی، زنجیر پہنانے والے نے مقتل کی سجی محفل سے بھلا، کچھ دیر کا دولہا کیا جاتا، لاشے کو گلے سے لپٹایا، سرے کو بڑھانے والے نے پانی بھی بہا خون بھی برسا، شانے بھی کٹے زخمی بھی ہوا، دل کر لیا تیروں سے چھالی، مشکیزہ بچانے والے نے
فضل خدا کی مرضی سے، عاشور کو جلتی رہتی پر، بکھرا دیا دانے دانے کو، تسبیح بنانے والے نے بنا بچایا اپنے لیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔